أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 85 تا 87 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 6 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہجر والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ان کے پاس جو نبی آئے حضرت صالح علیہ السلام، ان کا انکار کیا۔ تو چونکہ ہر نبی سارے نبیوں کے پر ایمان لانے کا دعوت دیتا ہے، تو ایک نبی کا انکار باقی نبیوں کا بھی انکار ہوا۔ ہم نے انہیں نشانیاں دکھائیں قدرت کاملہ کی، جس میں بالخصوص اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیرے رکھا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ گھروں کو اتنا مضبوط بناتے تھے، اپنے پتھروں میں گھر بناتے، پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر گھر بناتے، بڑے امن کے ساتھ رہتے اور یہ سمجھتے کہ ہمیں امن ہی رہے گا، لیکن انہیں ایک تیز چنگاڑ نے، چیخ نے، آواز نے ہلاک کر دیا، اور انہیں ان کے کام کیے ہوئے جو تھے کسی کام نہ آئے، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، اور ان میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ہر شے کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں۔ برائیاں بھی پیدا اللہ نے کی ہیں، اچھائیاں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اس میں حکمتیں ہیں۔ کسی مصلحت کے تحت ہر شے کو پیدا کیا ہے، حق طور پر پیدا کیا ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ضرور آئے گی، اور یہاں پر جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کا حساب اسے دینا پڑے گا اس میں۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی وقت گزارنے کے لیے اچھے طریقے سے اچھا درگزر کریں، وقت گزاریں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ پہلے یہی حکم تھا کہ درگزر کرتے رہیں، پھر جب مدینہ منورہ میں کچھ طاقت بحال ہوئی ان کی، تو پھر حکم ملا کہ آپ جہاد کریں، مقابلہ کریں کافروں سے۔ اور آپ کا رب وہ ہے جو بے شمار چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، بہت پیدا کرنے والا ہے ہر شے کو، اور علم والا ہے۔ جس شے کو پیدا کیا ہے، کرتا ہے، کرے گا، اس کا علم ہے اس کو، اور ایک ظاہری نہیں، اس کی ہر شے کا علم ہے، ظاہر کا بھی باطن کا بھی، ہر شے کے اندر باہر کا علم ہے اس کو۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے، عظمت والی کتاب، اس میں 7 ایسی آیتیں بھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔
اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے، ہر نماز میں کئی بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ 7 مثانیہ اس کو کہتے ہیں، 7 ایسی آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظمت والا آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی۔ قرآن پاک نعمت ہے، اور سورۃ فاتحہ بھی بڑی نعمت ہے۔ جس پاک میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک جو ہے یہ ساری پہلی کتابوں کا علم ہے، اور پورے قرآن پاک کا علم سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سورۃ فاتحہ کا علم سارے کا سارا بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا سارا علم جو ہے بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے، اور مولا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں وہ با کا نقطہ ہوں۔ کتنا علم حاصل ہے ان کو، اتنے علم کے وہ خزانہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔